خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ کو سلام۔ مخلصی کی تاریخ کے سلسلہ کی 5ویں کتاب، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ابدی عہد کا وعدہ کے موضوع پر بات کی گئی ہے، اور یہ کتاب متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے پہلے باب اور مسیح یسوع کی حیات اقدس کے تیسرے دور کا احاطہ کرتی ہے۔ ہم پہلے اور دوسرے اور تیسرے دور کا پہلے ہی مطالعہ کر چکے ہیں۔ ہر ایک دور میں 14 پشتیں پائی جاتی ہیں، یعنی 14 اور 42 پشتوں کا یہاں پہ ذکر ہے، جبکہ آخری پشت بابل کی اسیری سے مسیح یسوع تک ہے، اور یہ دور بہت ہی اہم دور ہے، کیونکہ اس اہم بائبلی اصطلاح میں اسے درمیانی دور کہتے ہیں، یعنی عہد عتیق اور عہد جدید کے درمیان خاموشی کا دور۔ کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ خدا کی مخلصی کی تاریخ میں موجود ہے؟ کون سی تاریخ بڑی ہے؟ خاموشی کے دور کی تاریخ یعنی عہد عتیق اور عہد جدید کے درمیانی عرصہ کی تاریخ، مسیحی مخلصی تاریخ، یہودی تاریخ، لیکن ان میں مخلصی کی تاریخ واقعی ایک طویل تاریخ ہے۔ خدا کا مخلصی کا منصوبہ، یعنی دنیا کو نجات دینے کا منصوبہ، یہ ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ اس میں دنیا کے حالات و واقعات بھی رونما ہوئے، ہمیں ان کے بارے میں بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ مصنف اس کتاب کی وساطت سے جو پیغام اپنے سامعین اور قارئین تک پہنچانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ محسوس کریں کہ آپ اس دنیا کی تاریخ، بدعنوانی اور حالات و واقعات کے اثرات آپ پر اثر انداز ہو چکے ہیں، تو یقین رکھیں کہ آپ اس وقت بھی خدا کے مخلصی بخش کام میں موجود ہیں۔ آپ خدا کے کام کی حدود میں ہی موجود ہیں۔ یہی وہ پیغام ہے جو آج ہمیں آپ تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ کو اس پیغام کی سمجھ لگ جائے تو سمجھ لیں کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا، یعنی خدا تاریخ دور میں بھی جب کوئی امید نہ ہو موجود ہے اور آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو پرتجسس ہیں اور مزید تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، ٹھہرے رہیں اور مزید ہمارے ساتھ رفاقت رکھیں اور سیکھتے رہیں۔ ہم پہلے گھنٹے میں دانیل کی کتاب میں نبوت کے بارے میں شیئر کریں گے۔ ہم دانیل کی کتاب کے دوسرے، 7ویں اور 8ویں باب میں دیکھیں گے۔ دوسرے باب میں آپ کو بہت بڑا بت دکھائی دیتا ہے۔ 2 ابواب میں 2 مختلف حیوانوں کا بھی ذکر ہے، جن کا حوالہ دیا گیا ہے، اور یہ نبوت سے متعلق ہی ہیں۔ دوسرے گھنٹے میں ہم ان 2 مختلف حیوانوں پر بھی بات کریں گے۔ دانیل جب اسیری میں تھا تو یہ نبوت اسے ملی۔ یقینی بات ہے کہ اسیری میں کوئی اچھی صورتحال نہیں تھی۔ اسیری تو گویا ایک لعنت ہے۔ اسیری کی حالت میں بھی خدا نے دانیل سے کلام کیا اور یہ سب کچھ دانیل کو دکھایا۔ ہم دانیل کی کتاب میں ان 2 حیوانوں کے بارے میں دیکھیں گے۔ یوں لگتا ہے کہ گویا یہ ایک سزا ہے، یعنی اسیری 70 برس تک خدا کے لوگ اس سزا کے عالم سے گزرے۔ ان حالات میں بھی خدا نے دانیل اور حزقیل جیسے لوگوں کی معرفت کلام کیا۔ مختلف انبیاء نے انہیں اپنے نبوتی کلام سے ایک امید بخشی۔ خدا نے ان کی معرفت کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگرچہ تم یروشلم سے بہت دور ہو، پھر بھی میں تمہارے درمیان ہوں۔ اگرچہ تم دنیا کی مختلف طاقتوں سے ظلم و ستم اٹھا رہے ہو، پھر بھی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہیں بھولا نہیں، ایک دن میں تمہیں واپس لے جاؤں گا۔ وہ نبوت جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ صرف اسیری سے واپسی کے بارے میں نہیں ہے۔ اس میں صرف نجات کے عہد پر ہی بات نہیں ہوئی، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ خدا نے دانیل کی معرفت کلام کیا۔ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ دانیل اور حزقیل دونوں ہی بابل کی اسیری میں تھے۔ انہوں نے خدا کی طرف سے مکاشفہ
پایا، اور یہ دونوں مکاشفات حزقیل کی نبوت اور آسمانی ہیکل کی رویا، اور پھر دانیل کی نبوتیں محض بابل کی سیری سے یروشلم واپسی کے بارے میں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اخیر زمانہ کے بارے میں ہیں، اور بہت حد تک مکاشفہ کی کتابیں بیان کردہ صورتحال سے متعلق ہیں۔ یہ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسیری میں انہیں ان کے گناہوں کی سزا مل رہی تھی، تاریکی سزا، اور خدا کے خلاف چلنے کی وجہ سے۔ اس دور میں خدا نے انہیں خدا کے خلاف چلنے کے باوجود اور غلامی کی حالت میں بھی خدا نے انہیں عظیم مکاشفہ عطا کیا۔ اگر آپ بھی زندگی کے کسی تاریک دور سے گزر رہے ہیں تو اس بات کو سمجھیں کہ یہی وہ دور ہے جب خدا آپ کو اثر نو ایک نیا مکاشفہ دینے والا ہے، اور یہ اخیر زمانہ کے بارے میں ہی ہوگا، یعنی خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں، جب وہ آ کر اس دنیا کی عدالت کرے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہے، اور تاریک دور میں بھی خداوند آپ سے الگ نہیں ہوتا۔ پس اگر کوئی شخص اس وقت کسی کٹھن دور سے گزر رہا ہے، برائے مہربانی ایمان رکھیں، پورے امید رہیں، خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ ہر طرح کی مشکل گھڑی میں، ہر طرح کے ناگوار اور ناخوشگوار حالات میں بھی وہ آپ کے ساتھ ہے۔ خدا آپ کو پہلے سے زیادہ فہم و فراست اور مکاشفہ عطا کرے گا۔ خدا اس بات کو ثابت کرے گا کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آئیں دانیل کی کتاب کے دوسرے باب کو کھولیں، 31 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ دوسرے باب کی 31 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اے بادشاہ، تو نے ایک بڑی مورت دیکھی، وہ بڑی مورت جس کی رونق بے نہایت تھی تیرے سامنے کھڑی ہوئی، اور اس کی صورت ہیبت ناک تھی۔ یہی بنیادی بات ہے۔ دراصل یہ خواب ہے جو نبوکت نظر نے دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بادشاہ نے دانشوروں سے کہا تھا کہ تم خواب بھی بتاؤ اور اس کی تعبیر بھی، ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ میں تمہیں اور تمہارے گھرانوں کو نیست و نابود کر دوں گا۔ دانشور اور حکیم خوف زدہ ہو گئے تھے۔ اور پھر دانیل نے کہا تھا، فکر نہ کرو، خدا ہی ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، یعنی خدا ہی خوابوں کی تعبیر کرتا ہے۔ اور خدا کی طرف سے ایک خواب دیکھا گیا ہے۔ خدا نے اگر خواب دکھا ہے تو وہ اس کی تعبیر بھی بتائے گا۔ خدا بھیدوں کو آشکارا کرتا ہے، خدا ہی خوابوں کی تعبیر کرتا ہے۔ یہاں پر اور 32ویں آیت میں لکھا ہے، اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا، اور اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے، اس کا شکم اور اس کی رانیں تانبے کی تھیں، اس کی ٹانگیں لوہے کی، اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے۔ تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا، اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا، اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اور تابستانی کھلیان کے بھوسے کی مانند ہوئے، اور ہوا ان کو اڑا لے گئی، یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا۔ اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین پر پھیل گیا۔ وہاں پر ایک بت، ہیبت ناک بت رکھا ہوا تھا، اور اس بت کا سر خالص سونے کا تھا۔ 36ویں اور 37ویں آیت میں لکھا ہے، وہ خواب یہ ہے اور اس کی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں۔ اے بادشاہ، تو شہنشاہ ہے جس کو آسمان کے خدا نے بادشاہی اور توانائی اور قدرت و شوکت بخشی ہے، اور جہاں کہیں بنی آدم سکونت کرتے ہیں، اس نے میدان کے چرندے اور ہوا کے پرندے تیرے حوالہ کر کے تجھ کو ان سب کا حاکم بنایا ہے۔ وہ سونے کا سر تو ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی۔ یہاں پر بابل کا ذکر ہے، اور سونے کا سر جو ہے
وہ اس بت کا سر جو ہے وہ سونے کا ہے اور بازو چاندی کے، اور اس کی ٹانگیں لوہے کی، اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے۔ یہاں پر بابل اور فارس، ان کا ذکر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ وہ خواب یہ ہے، اور اس کی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں۔ بادشاہ جس کو آسمان کے خدا نے بادشاہی، توانائی، قدرت اور شوکت بخشی ہے۔ یہ حوالہ ابھی ہم نے دیکھا تھا۔ یہ وہ تعبیر تھی جو دانیل نے بادشاہ کے سامنے پیش کی۔ دانیل نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سر سونے کا ہے اور وہ سر تو ہی ہے۔ پھر وہ چاندی کے بازوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ایک اور بڑی قوم جو تاریخ کا حصہ بنی بابل ہے۔ اگر کبھی آپ کو عجائب گھر میں بابل شہر کے نوادرات اور پرانی چیزیں دیکھنے کا موقع ملے تو ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ 10 برس پہلے برلن جرمنی میں ایک عجائب گھر تھا، اسے پرگمونو عجائب گھر کہتے تھے۔ وہاں پر بہت سے نوادرات اور پرانے ادوار کی چیزیں موجود تھیں۔ ان میں کچھ چیزیں بابل شہر سے بھی لا کر رکھی گئی تھیں۔ اس چیز کو کسی چمکدار چیز سے ڈھانپا گیا۔ یہ ایک بت تھا، اس پر سونے اور لوہے کی ملمہ کاری کی گئی تھی۔ بابل سونے کی وجہ سے مشہور تھا اور یہ ایک مالدار ملک تھا۔ انہوں نے اس ملک کو فتح کیا اور بلا شبہ وہاں سے دوسرے مال و متاع کے علاوہ سونا بھی لوٹ کر کے لے گئے۔ بابل کے لوگ ہر چیز کو سونے سے سجاتے تھے، اور یہ خوبصورتی اور شان و شوکت کی علامت بھی تھا۔ جب وہ دنیا کو مغلوب کر رہے تھے، وہ بابل کے لوگوں کی طرح برق رفتار اور زور آور تھے۔ ان کے سامنے ملک شام تھا، انہوں نے سبھی کچھ پیچھے دھکیلتے ہوئے ملک شام کو بھی نیست و نبود کر دیا۔ وہ آسمان اور زمین کا بادشاہ تھا جس نے یہ خواب دانیل کو بتائے تھے۔ پس شکل و صورت شیر ببر کی مانند تھی جو جنگل کا بادشاہ تھا۔ گو بابل ایک زبردست قوم اور سلطنت تھی، لیکن حاکمیت وہی قائم رہے گی جسے یسوع قائم کرے گا، اور یسوع ہی اس ملک اور سرزمین کا بادشاہ اور حاکم ہوگا۔ صرف یسوع کی بادشاہت قائم رہے گی۔ بابل اور فارس سلطنتوں نے بڑے تباہ کن کام کیے۔ ان کی سلطنتیں بڑی زبردست تھیں، لیکن ان کی حکومتیں، ان کی سلطنتیں، ان کی بادشاہتیں عارضی تھیں۔ ہم 7 اور 8 باب کو بھی پڑھیں گے۔ میں مزید آگے بڑھ کر اس کی وضاحت کروں گا۔ اور پھر لکھا کہ اس کا پیٹ اور رانے پیتل کی تھیں۔ انہوں نے پہلی دفعہ چاندی کو ایک کرنسی کے طور پر اپنایا، یعنی چاندی کے سکے بنائے گئے جو لین دین کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پیٹ اور رانے پیتل کی تھی۔ اس چارٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹ اور رانے جو تھیں وہ پیتل کی تھیں۔ یہاں پر یونانی لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ یونان تانبا پگھلانے کی صلاحیت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس دور میں ان کے ہتھیار اور دیگر چیزیں پیتل کی بنائی جاتی تھیں۔ پھر لوہے کی ٹانگیں، پھر روم کا ذکر ہے۔ جب آپ روم کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ رومی سپاہیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟
رومی سپاہیوں کے رنگ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ رومی سپاہیوں کے لیے سرخ، سیاہ اور چاندی کا رنگ استعمال ہوتا تھا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بت کی ٹانگیں ہیں وہ لوہے کی تھیں، اور یہ روم کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن چاندی تو چاندی بھی ایک دھات ہے۔ رومی لوگ سرخ رنگ پسند کرتے تھے، لیکن انہیں سیاہ رنگ بھی پسند تھا۔ مکاشفہ کی کتاب میں سے 7 کلیسیائیں، ایشیائے کوچر کی 7 کلیسیائیں، آپ ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو ان کے بارے میں کیا یاد ہے؟ نیم گرم لکھا، اگرچہ تو چھوٹا ہے تو امیر ہے۔ جی ہاں، وہ امیر تھے کیونکہ ان کے پاس سیاہ رنگ کی اون کی دولت تھی۔ رومی لوگوں کو سیاہ رنگ پسند تھا، انہیں سرخ رنگ بھی اچھا لگتا تھا، اور ان کے علاقہ سے بہت سی سیاہ رنگ کی اون آتی تھی۔ رومی لوگ سیاہ، سرخ اور لوہے کی وجہ سے مشہور تھے۔ ان کی فوج بہت مضبوط تھی، گویا لوہے کی مانند سخت اور زبردست تھی۔ لوہے اور مٹی کے پاؤں، یعنی ملے جلے مواد کے بنے ہوئے پاؤں، مٹی اور لوہا آپس میں گھل مل نہیں سکتے۔ مٹی تو اتنی مضبوط نہیں ہوتی، لوہا مضبوط ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، یعنی یہ مختلف قوموں کا مجموعہ تھا۔ پھر پتھر کا ذکر ہے جو ہاتھ لگائے بغیر کاٹا گیا۔ یہ پتھر کیا ہے؟ یہاں پر ملی جلی قوموں کا ذکر بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ رومی لوگ اپنے لوہے اور مختلف رنگوں کی وجہ سے، یعنی کہ سیاہ اور سرخ رنگ کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ یہاں پر ایک بت کی صورت میں مختلف سلطنتوں کو حال بیان کیا گیا ہے، جو یکے بعد دیگرے آئیں، مختلف ادوار میں آئیں، اور انہوں نے خدا کے لوگوں کے خلاف سر اٹھایا، لیکن خدا نے اپنی قدرت ان کو دکھائی، اور خداوند ہی سر بلند ہوا، اور خداوند کے لوگ سرخ رو ہوئے۔ خواہ وہ بابل کی حکومت تھی، یونانیوں کی، فارس کی یا روم کی، سبھی سلطنتیں، سبھی بادشاہوں کے بادشاہ کے تابع ہیں، اور وہی حاکم کل ہے، اور اس کی حاکمیت کو زوال نہیں ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس بت کے جو پاؤں ہیں کچھ مٹی کے اور کچھ لوہے کے ہیں۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ سلطنتیں، یہ حکومتیں مختلف ادوار میں منظر عام پر آئیں، اور ایک وقت آیا کہ یہ دنیا سے ختم بھی ہو گئیں۔ آخر میں ایک پتھر کا ذکر ہے جو ہاتھ لگائے بغیر کاٹا گیا، گرا، اور اس نے اس بت کو، یعنی بت کے پاؤں پاش پاش کر دیے۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب کے مطابق یہ چٹان اور پتھر خداوند یسوع مسیح ہے۔ پہلا پطرس 2 باب خداوند یسوع مسیح چٹان ہے۔ ہاتھ لگائے بغیر پتھر کا کاٹا جانا ظاہر کرتا ہے کہ اس میں کوئی انسانی ہاتھ مداخلت نہیں کر رہا، بلکہ یہ خدا کا ہاتھ ہے۔ اس کے لیے کوئی انسانی مددگار نہیں تھا۔ یہ پتھر مٹی اور لوہے کے بنے ہوئے پاؤں پر جا لگا۔ جب یہ چٹان ضرب لگائے گی، سب کچھ نابود ہو جائے گا۔ دنیا کی ثقافت نیست و نابود ہو جائے گی۔ پتھر پہاڑ بن جائے گا، یعنی ابدی بادشاہت۔ ہم آگے بڑھتے دانیل کی کتاب کے 7ویں باب کو بھی دیکھیں گے، اور کہ اس 7 باب کی 2 آیت میں کیا لکھا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے دانیل کی کتاب 7واں باب، اور اس کی ہم 2 آیت کو پڑھیں گے کہ آگے خدا کا کلام ہم پر کس بات کو کھولتا ہے۔ اور یہاں پر دانیل
کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس نے ایک رویا دیکھی، رات کو اس نے رویا دیکھی۔ دانیل 7 باب اور دوسری آیت میں لکھا ہے، دانیل نے یوں کہا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلیں اور سمندر سے 4 بڑے حیوان جو ایک دوسرے کے سے مختلف تھے نکلے۔ پہلا شیر ببر کی مانند تھا اور عقاب کے سے بازو رکھتا تھا، اور میں دیکھتا رہا جب تک اس کے پر اکھاڑے گئے اور وہ زمین سے اٹھایا گیا اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا اور انسان کا دل اسے دیا گیا۔ ہم نے یہاں پر دیکھا کہ پہلا جو حیوان سمندر سے نکلا ہے وہ شیر ببر کی مانند ہے، اور اس کے بازو جو تھے وہ عقاب جیسے بازو تھے۔ لائن جو ہے، شیر جو ہے، یہ جنگل کا بادشاہ ہے، اور عقاب ہواؤں کا، فضاؤں کا بادشاہ ہے۔ اور عقاب جو ہے اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ تیز رفتار ہوتا ہے، اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اسے انسانی دل دیا گیا اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا اور انسان کا دل بھی اسے دیا گیا۔ کیا آپ کو نبوکت نظر یاد ہے؟ جب بہت متکبر ہو گیا تھا، لیکن پھر خدا نے اس سے کلام کیا، چونکہ تو متکبر ہے، تو نے کہا میں نے کیا، تو نے اپنے نام کو عزت جلال دی، اس لیے تو میدان کے حیوانوں کی مانند ہوگا۔ یہ تو بالکل الٹ ہے، متضاد ہے، انسان حیوان کی مانند اور حیوان انسان کی مانند بن جائے۔ اور پھر کیا لکھا ہے کہ اور کیا دیکھتا ہوں کہ دوسرا حیوان ریچھ کی مانند ہے، اور وہ ایک طرف سیدھا کھڑا ہوا، اور اس کے منہ میں اس کے دانتوں کے درمیان 3 پسلیاں تھیں، اور انہوں نے اسے کہا اٹھ اور کثرت سے گوشت کھا۔ ہم ریچھ کا ذکر پڑھتے ہیں کہ ریچھ اور پھر پسلیاں، اور وہ ریچھ جو ہے وہ ایک طرف کھڑا ہے۔ کیوں وہ ایک طرف کھڑا ہے؟ یہ کیوں کرے کہ ریچھ ایک طرف سے ہے، ایک طرف ہے، اس کی 2 ٹانگیں ہیں، ایک طرف سے ہو، ایک طرف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک ہی ٹانگ پر انحصار کر رہا ہے۔ ریچھ 3 پسلیوں کے ساتھ۔ فارس 2 قومیں تھی، مجھ دارا بادشاہ شاہ فارس خورس اور دارا خورس کا رشتہ دار تھا، پس انہوں نے کہا، اور ان میں آپس میں رشتہ داری تھی۔ جب وہ فتح کر کے لوٹا، کیونکہ چچا بڑا ہوتا ہے، انہوں نے کہا چچا تم بادشاہ بن جاؤ، آپ ہی شہنشاہ کے رتبے کو لے لو۔ پس شاہ فارس خورس نے تخت چھوڑ دیا۔ دارا اچھا بادشاہ نہیں تھا، 1 برس تک اقتدار کو سنبھالے رہا، پھر شاہ فارس خورس نے اقتدار سنبھال لیا۔ خورس بہت ہوشیار آدمی تھا، قوموں پر سلطنت کرنے کے لحاظ سے دارا بادشاہ سے کہیں بہتر تھا۔ بنیادی طور پر بہت جلد یا بدیر فارس میں ہی ضم ہو گیا، اور اس سلطنت کو فارس کہا جانے لگا۔ اس کا معنی ہے یک رخی۔ 546 قبل مسیح، اور انہوں نے بابل کو بھی فتح کر لیا۔ 593 قبل از مسیح مصر، 525 قبل مسیح۔ پس 3 بڑی قومیں، انہوں نے منہ میں موجود 3 پسلیوں کو فتح کر لیا۔ 6 آیت کو اگر آپ مزید پڑھیں، پھر میں نے نظر کیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور حیوان تیندوے کی مانند اٹھا، جس کی پیٹھ پر پرندے کے سے 4 بازو تھے، اور اس حیوان کے 4 سر تھے، اور سلطنت اسے دی گئی۔ تو یہاں پر ایک اور حیوان کا ذکر ہے، وہ تیندوے کی مانند ہے، 4 بازو ہیں اور 4 ہی اس کے سر ہیں،
اور سلطنت اسے دی گئی۔ یہاں پر بھی ایک سلطنت کا، ایک بادشاہ کا ذکر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ تیندوے کی مانند حیوان ہے جو منظر عام پر آیا ہے، یعنی کہ چیتا نما۔ چیتے کے تعلق سے کون سی خاص بات ہے؟ یہ سبک رفتار ہوتا ہے۔ یہ 4 پروں کے تعلق سے کیا منفرد ہے؟ 2 پروں سے زیادہ تیز۔ یونانی قائد سکندر اعظم، اس نے 20 برس کی اوائل عمری میں آغاز کیا، تاہم اسے پوری دنیا فتح کرنے میں 10 برس لگ گئے۔ وہ 33 برس کا تھا جب اسے ایک سازش کے تحت قتل کر دیا گیا۔ نوجوانی میں وہ بہت ہوشیار اور تیز ترار تھا۔ پوری دنیا اس کی گرفت میں تھی، بنیادی طور پر ایک چیتے کی مانند۔ لکھا ہے 4 سال اسے سلطنت پر اختیار دیا گیا۔ اس کے بعد میں رات کی رویتیں دیکھتا رہا، دینیل بتا رہا ہے، اور پھر چوتھا جاندار انتہائی خوفناک، ایک اور بھیانک جانور اس کو دیکھنے کو ملا۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ چوتھا حیوان ہولناک اور ہیبتناک اور نہایت زبردست ہے، اور اس کے دانت لوہے کے اور بڑے بڑے تھے۔ وہ نگل جاتا، ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا، اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا، اور یہ ان سب پہلے حیوانوں سے مختلف تھا، اور اس کے 10 سینگ تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس جاندار کی طرف جائیں جو بھیانک اور خوفناک دکھائی دیتا ہے، 4 سروں والا چیتا سکندر اعظم مر گیا۔ 4 چینل تھے، لیسی 4 جنرل تھے، لیسی، کیسندر، پتولے اور لوکس۔ ان 4 فوجی حکمرانوں نے سلطنت تقسیم کر لی۔ پس یونان میں سکندر اعظم کے بعد 4 حکمران ہوئے۔ بعد ازاں جب ہم عہد جدید اور عہد عتیق کے درمیان خاموش یا طریق دور کا مطالعہ کرتے ہیں، جو کہ پتولیمس اور سوسلس کا دور تھا، اس میں ایک نہایت بدکار اور چوتھا حکمران پیدا ہوا۔ اس کا نام تھا اینٹیکویس۔ وہ خود کو خدا کا اتار کہتا تھا۔ یہی وہ بادشاہ تھا جس نے یہودی لوگوں کو مذبح پر سور کا خون لا کر مجبور کیا کہ وہ عبادت کریں۔ پھر انقلاب آیا۔ بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ اینٹیکویس مخالف مسیح کی تصویر ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں لوہے کے اس دانت رکھنے والے انتہائی خوفناک اور زبردست حیوان کی۔ یہ کچھ بھی چبا کر کھا سکتا تھا۔ یہ روم کی طرف اشارہ ہے۔ روم کے بعد مٹی کے پاؤں یاد کریں۔ میں قوموں کے مختلف بادشاہ کہتا ہوں۔ روم کی ایک پالیسی تھی جس کے تحت وہ بہت سے اجنبی یا غیر ملکی باشندوں کو اپنے ہاں قبول کر لیتے تھے۔ پالوس رسول کو یاد کریں۔ ساؤل تو ایک یہودی تھا لیکن اس کی شہریت بھی روم کی تھی۔ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ بالکل ایسے جس طرح میں کورین ہوں۔ میں سنگاپور آ کر طویل عرصہ تک رہائش پذیر ہوا۔ یہاں پر میں مستقل رہائش رکھنے کی اجازت لینے کی درخواست دی، اور پھر بعد ازاں مستقل رہائش مل جانے کے صورت میں یہاں کی شہریت حاصل کرنے کی درخواست دی، اور اب میں پیدائشی طور پر تو کورین ہوں لیکن میرے پاس سنگاپور کا پاسپورٹ بھی ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا گا۔ اگر آپ پیدائش کے طور پر یہودی ہیں تو پھر یہودی ہیں، بصورت دیگر آپ یہودی نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ یونان میں پیدا ہوتے ہیں تو پھر آپ یونانی ہو، اور ورنہ کسی صورت میں بھی آپ یونانی نہیں کہلا سکتے۔ روم نے ایک پالیسی کا آغاز کیا جس کے تحت غیر ملکی بھی رومی پاسپورٹ حاصل کر سکتے تھے، شاید اس لیے کہ کچھ فیس بھی ادا کرتے ہوں گے۔ مجھے اس کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہے۔ 10 کا عدد بہت سی اقسام اور کسی چیز کی معمولی اور بھرپوری کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ 10 سینگ 10 بادشاہتوں کو بیان کرتے ہیں۔ روم کے بعد بہت سی قومیں آئیں گی جو قوموں
پر حکمرانی کریں گی۔ پھر میں سینگ پر بھی غور کر رہا تھا، ایک سینگ اور پھر ایک اور چھوٹا سینگ، ان سینگوں کے درمیان سے پھوٹ نکلا۔ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ مخالف مسیح ہے جس کی عدالت ہوگی۔ آئیں ایک بار پھر 8 باب کی طرف رجوع کریں۔ ہم 8 باب میں بھی ایک حوالہ دیکھیں گے۔ 8 باب میں بھی ہمیں ایک اور حیوان دیکھنے کو ملے گا، اور یہاں پر نہر کے کنارے آپ کو ایک حیوان کھڑا ہوا دکھائی دے گا، اور یہاں پر 2 سینگوں والا مینڈا ہے جو نہر کنارے کھڑا ہوا ہے۔ اور 7ویں آیت کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ وہ مینڈے کے قریب پہنچا اور اس کا غضب اس پر بھڑکا، اور اس نے مینڈے کو مارا اور اس کے دونوں سینگ توڑ ڈالے، اور مینڈے میں اس کے مقابلہ کی تاب نہ تھی، پس اس نے اسے زمین پر پٹک دیا اور اسے لتاڑا، اور کوئی نہ تھا کہ مینڈے کو اس سے چھڑا سکے۔ تو یہاں پر 10 کا عدد یعنی 10 سینگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دو سینگ دوسرے سینگ سے زیادہ لمبے تھے۔ آئے غور کریں کہ ان میں کون سا سینگ، اور پھر ریچھ کے 2 پاؤں تھے، لیکن وہ ایک ہی پر انحصار کرتا تھا، یعنی ایک طرف کھڑا تھا۔ یہ میڈا فارس کی سلطنت کو ظاہر کرتا ہے۔ دانیل 8واں باب۔ اور یہاں پر ہم دیکھیں گے، تب میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی، 3 آیت، اور کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے پاس ایک مینڈا کھڑا جس کے 2 سینگ ہیں، دونوں سینگ اونچے تھے لیکن ایک دوسرے سے بڑا تھا، اور بڑا دوسرے کے بعد نکلا تھا۔ پھر میں نے مغرب و شمال و جنوب کی طرف سینگ دیکھا کہ میں نے اس مینڈے کو دیکھا کہ مغرب و شمال جنوب کی طرف سینگ مارتا ہے، یہاں تک کہ نہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا ہو سکا اور نہ کوئی اس سے چھڑا سکا۔ وہ جو کچھ چاہتا تھا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ بہت بڑا ہو گیا۔ یہ اس بات کا بیان ہے کہ کس طرح فارس نے آ کر شمالی، جنوبی، مشرقی اور مغربی سلطنت کو برباد کر دیا۔ کوئی نہیں تھا جو اس کی زبردست قوت سے بچا سکتا۔ اس نے جیسا چاہا ویسا ہی کیا اور اپنے آپ کو سربلند کیا۔ وہ مشرق سے مغرب تک تباہ و برباد کرتے ہوئے آئے۔ اگرچہ میں 5ویں آیت پر بھی غور و غوص کر رہا تھا، ایک بکرا مغرب کی طرف سے آ کر تمام روز زمین پر ایسا پھرا کہ زمین کو بھی نہ چھوا، اور اس بکرے کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک عجیب سینگ تھا، اور بکرے کا سینگ آنکھوں کے درمیان نمایاں تھا۔ یونانی لوگ کہتے تھے بکرا کسی بھی جگہ پر زندہ رہ سکتا ہے، بکرا کچھ بھی کھا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر اگر آپ بکرے کی طرف کچھ بھی پھینکیں وہ اس چیز کو چبا کر کھا جاتا ہے۔ بکرے کسی بھی عام سی جگہ اونچے پہاڑوں پر رہتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ اسی وجہ سے لوگ بکرے کو لوگ کہتے تھے، شاید وہ ٹھنڈا دودھ پیتے ہوں۔ یہ عجیب سینگ سکندر اعظم کو بیان کرتا ہے، اور پھر چوتھا سینگ بھی نمودار ہوا۔ پھر 6 آیت بیان کرتی ہے، اور وہ اس سینگ والے مینڈے کے پاس جسے میں نے دریا کنارے کھڑا دیکھا تھا آیا اور اپنے زور کی قہر سے اس پر حملہ آور ہوا۔ 7ویں آیت، اور میں نے دیکھا کہ وہ مینڈے کے قریب پہنچا اور اس کا غضب اس پر بھڑکا، اور اس نے مینڈے کو مارا اور اس کے دونوں سینگ توڑ ڈالے، اور مینڈے میں اس کے مقابلہ کی تاب نہ تھی، پس اس نے اسے زمین پر پٹک دیا اور اسے لتاڑا۔
اور اس سے بچانے والا کوئی نہ تھا، اور کوئی نہ تھا کہ مینڈے کو اس سے چھڑا سکے۔ 8 آیت سے، اور وہ بکرا نہایت بزرگ اور وہ جب ہوا، اور جب وہ نہایت زوراور ہوا تو اس کا سینگ ٹوٹ گیا۔ کیا یہ سب کچھ درست ہے؟ سکندر اعظم جو فاتح ہوا اور اس نے دنیا کو مغلوب کیا، وہ تو اس دنیا سے جاتا رہا۔ اس کی جگہ پر ایک عجیب سا سینگ نمودار ہوا جو آسمان کی چاروں ہواؤں کی طرف تھا، پس یہ 4 سینگ ہو گئے۔ 4 سینگ۔ 9ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور ان میں سے ایک سے ایک چھوٹا سینگ نکلا جو جنوب اور مشرق اور جلالی ملک کی طرف بھی نہایت بڑھ گیا۔ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے ایک چھوٹا سینگ نکلا جو جنوب اور مشرق اور جلالی ملک کی طرف نہایت بڑھ گیا۔ وہ بڑا اجرام فلک تک پہنچا، اور اس نے اجرام فلک اور ساروں کو زمین پر گرا دیا اور ان کو لتاڑا۔ ہم مزید بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے یہاں پر ہم رکیں گے۔ یہ چھوٹا سا سینگ انطاکیہ چہارم کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن بالآخر مخالف مسیح کا عکس ہے، جو اخیر زمانہ میں خدا کے لوگوں کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ یہ تھا تعارف، لیکن آپ افسردہ نہ ہوں۔ یہ سب کچھ دلچسپی کا حامل ہے، یہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ اب سوال یہ کہ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ اس وقت کے دوران خدا کے لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تسلی پائی اور ان 4 قوموں پر حکمرانی کی۔ آخر میں حیوان سمندر سے نکلا، اور یہ حیوان کی صورت ہے، حیوان کی شکل و صورت۔ یہ 4 قومیں ہیں۔ یہاں پر یہی بات دلچسپی کی حامل ہے۔ پیدائش 14 باب میں آپ کو ابراہیم کا بھتیجا لوط یاد ہوگا۔ وہ سدوم میں تھا اور اس پر مختلف قوموں نے مل کر حملہ کر دیا تھا۔ 14 باب کی طرف اگر آپ دیکھیں تو سنہار کے بادشاہ امرافل، الاسطر کے بادشاہ ریوک، اور الام کے بادشاہ کدر العامر، اور جوئن کے بادشاہ تدال کے ایام میں یوں ہوا۔ انہوں نے سدوم کے بادشاہ برا، اور امورا کے بادشاہ برشا، اور ادما کے بادشاہ سنیب، اور زبوئن کے بادشاہ شیمبیر، اور بالے یعنی صغر کے بادشاہ سے جنگ کی۔ یہ سب صدیم یعنی دریائے شور کی وادی میں اکٹھے ہوئے۔ ابراہیم کتنے لوگ لے کر اپنے بھتیجے کو چھڑانے کے لیے گیا؟ جی ہاں، 318 لوگ لے کر ابراہیم کا رشتہ دار یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ اور غور کر کے کس طرح یہ تبدیل شدہ شخص 318 لوگ لے کر اپنے بھتیجے کو چھڑانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ یہ یروشلم ہے، یہ اسرائیل ہے، یہ بحر مردار اور گلیل کی جھیل ہے۔ یہ اوپر کی طرف راستہ جاتا ہے۔ آئیں اسے دریائے افرات کہتے ہیں، اور یہ دریا ان کے قریب ہے۔ یہ دان ہے، اور یہ خوبا وہاں دوسری طرف ہے۔ ابراہیم نے تربیت یافتہ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو ابراہیم کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ اس نے ان سب کو اپنے ساتھ لیا۔ اس نے تعداد کی پرواہ نہ کی۔ اس نے 4 اتحادی سلطنتوں کو پچھاڑ دیا۔ تصور کرے کہ ایک سلطنت اپنی 1/4 فوج بھی بھیج دے، اور اس میں 10,000 سپاہی ہوں، تو 4 سلطنتوں کا اتحاد یعنی 40,000 سپاہی تھے۔ مجھے سب کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیسے ابراہیم کو فتح ملی۔ ابراہیم کہاں تک گیا؟ جو کہ افراد کے قریب ہے۔ 4 سلطنتیں، 4 بادشاہ۔ مفسرین کہتے کہ 4 بادشاہ، امرافل اور سنہار کا بادشاہ جہاں پر بابل بھی ہے گیا، پھر الاصر کا بادشاہ۔ مفسرین کہتے کہ یہ یونان کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ فارس کا شہر ہے۔ جوئم بادشاہ، جوئم کا معنی ہے قومیں۔ روم میں بہت سی قومیں تھیں۔ روم کے بعد مختلف اور بہت سی قومیں سامنے آئیں۔ آپ یہاں پر اوپر یہ چارٹ پر، بورڈ پر آپ یہ نقشہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ یہ علاقہ جہاں ابراہیم ان بادشاہوں سلطنتوں کو پیچھے کرتے ہوئے گیا، وہ کیسا علاقہ تھا، اور
وہاں پر جب اس نے اپنے بھتیجے کو چھڑایا تو یہ علاقہ حدود اربع یا جغرافیہ کے لحاظ سے کیسا تھا؟ ابراہم نے ان چاروں سلطنتوں کو شکست دی اور اپنے بھتیجے کو چھڑا لیا۔ یہ جنگ ان چاروں بادشاہوں کے خلاف تھی۔ آخری جنگ افراد کے مقام پر ہوئی، ابراہم نے انہیں پچھاڑ دیا اور فتح مند ہوا، اور پھر وہ ملک صدق کے پاس آتا ہے۔ مکاشفہ 16 باب۔ آخری جنگ ہر مجدون کے مقام پر ہوگی جو افراد کے مقام پر ہوگا۔ یہاں پر خدا ہمیں اخیر زمانہ کے تعلق سے سکھا رہا ہے۔ یساع 46 باب 9 اور 10 آیت۔ پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں اور مجھ سے کوئی نہیں، جو ابتدائی سے انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئی بتاتا ہوں۔ کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہمارے فتح مند ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ حیوان جو سمندر سے نمودار ہوا، یعنی وہ حیوان جو خدا کے مقدس سرزمین پر قابض ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا کے لوگوں کو فاتح ہونے کے لیے لازم ہے کہ ایسے لوگ جو تربیت یافتہ ہوں خدا کے ہاتھوں میں آ جائیں، یعنی وہ بچے جو ابراہیم کے پیدا ہوئے۔ یہ ابراہیم کے گھرانے سے نہیں تھے جو 318 لوگ گئے تھے، بلکہ اس کے گھر میں انہیں تربیت ملی تھی اور انہوں نے ابراہیم کا ساتھ دیا اور ابراہیم انہیں لے کر نکلا اور وہ فاتح ہوئے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مجدون کے مقام پر آخری جنگ ہوگی، اور یسایہ 46 باب 109 اور 10 آیت میں بھی ان باتوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کس طرح کہتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں اور مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ خداوند ہی ہے جو اپنے لوگوں کو فتح بخشتا ہے، خداوند ہی ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ اور فاتح ہے۔ ہاللیلویہ، پریز جیزس۔ یہ ابراہیم کے گھر میں تربیت یافتہ لوگ، اس کے وفادار ساتھی 318 لوگ نکلے اور ان بادشاہوں کا پیچھا کر کے ان کو شکست دی۔ ہم متی اور اس کے نسب نامہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم یسوع مسیح کا نسب نامہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ابن داؤد ابن ابراہیم، کہنے کا مطلب ہے کہ یہی داؤد ابراہیم کے گھرانے میں سے ہے۔ پھر غلطیوں 3 باب 19 آیت، جب آپ خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو آپ ابراہیم کی نسل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں خدا یسوع مسیح کی بادشاہی قائم ہوگی اور دنیا کی ساری سلطنتیں زیر ہو جائیں گی۔ مکاشفہ میں آخر میں یہ دنیا کی 4 سلطنتیں ہوں گی، لیکن شاید ایسا نہ بھی ہو۔ روحانی طور پر جس دشمن کو شیطان خدا کے لوگوں کی بربادی کے لیے استعمال کرے گا، کون ان کے خلاف میدان جنگ میں اترے گا؟ وہی جو ابراہیم کے گھر میں پیدا ہوئے، انہوں نے تربیت حاصل کی۔ میری دعا کہ آپ کا گھرانہ اور آپ کی کلیسیاں دشمن کے مقابلہ میں کھڑی ہوں اور قائم رہ سکیں۔ سنگاپور کی کلیسیا اور پاکستان کی بلکہ دنیا بھر کی کلیسیاں کے لیے میری یہی دعا ہے کہ آپ اخیر زمانہ میں دشمن کے مقابلہ میں کھڑے رہ سکیں، قائم رہ سکیں اور آپ غالب آئیں۔ خدا نے غیر قوموں کو بھی اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کیا، اور بالآخر تاریکی کے دور میں اس وقت وہ دکھ درد کے وقت سے گزرے تھے، لیکن اس وقت بھی خدا اپنا کام کر رہا تھا۔ اگرچہ کوئی نبوت اور کلام نہیں تھی، لیکن خدا
اپنی مخلصی کے نجات کے منصوبے کو آگے بڑھا رہا تھا۔ خدا نے اپنے کام کی انجام دہی کے لیے قوموں کو استعمال کیا۔ لوگ اس لیے بھی اسے طریق دور کہتے ہیں کیونکہ ان 400 سالوں کے دوران کوئی نبوت نہ کی گئی، ملاکی سے یوحنا نبی تک، جو یہودیہ کے بیابان میں آ کر منادی کرنے لگا۔ ملاکی سے یوحنا کے دور تک خاموشی رہی۔ اس لیے لوگوں نے کہا یہ تاریک دور ہے، کیونکہ اس دوران خدا کی طرف سے خاموشی تھی، کوئی مکاشفہ نہیں تھا، کوئی تعلیم نہیں تھی۔ تاہم اس خاموش دور میں خدا تیاری کر رہا تھا۔ پس اگر آپ سمجھیں کہ آپ تاریک یا خاموش دور میں سے گزر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ خدا آپ کے لیے ایک عظیم کام تیار کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس خاموش دور میں آپ کہیں اے خدا تو کہاں ہے؟ تو کیوں میری دعائیں نہیں سن رہا؟ میں کوکر مشکلات اور کٹھن دور سے گزر رہا ہوں، ایک کے بعد دوسری مشکل سر اٹھا لیتی ہے۔ اے خدا ایسا کیوں کر ہے؟ یاد رکھیں ان حالات میں بھی خدا آپ کی نجات کے لیے عظیم کام کر رہا ہے۔ بابل کے وسیلہ سے اس نے ایسا ہی کیا۔ دوسری تواریخ آخری باب یعنی 36 باب 21 آیت میں خدا نے وجہ بیان کی کہ انہیں کیوں اسیری میں لے جایا گیا، اور ہم پڑھتے ہیں تاکہ وہ خدا کا کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو کہ ملک اپنے سبتوں کا آرام پالے گا، کیونکہ جب تک سنسان پڑا رہا تب تک یعنی 70 برس تک اسے آرام ملا۔ سبتوں کا آرام کیا ہے؟ ہر 7ویں سال زمین میں کچھ بھی بویا یا کاشت نہیں کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے کہا، خدا نے کہا تھا کہ 6 سال میں تمہیں برکت دوں گا، میں 3 گنا برکت دوں گا، اس لیے زمین کو آرام کرنے دیا جائے، یعنی 7ویں سال اس میں کچھ بھی بویا نہ جائے۔ کیا خدا کی بات مان لینا اچھا سودا نہیں تھا؟ یہ خدا کے لیے نہیں بلکہ انسان کے لیے ہی فائدہ مند معاہدہ تھا۔ 6 سال تک آپ کام کرو پر 7ویں سال آرام کرو۔ پس آپ کس قدر فائدہ اٹھاتے ہیں؟ معاشی سوچ رکھنے والے لوگ بتائیں کہ آپ کو کس قدر منافع ہوتا ہے۔ ایک چیز کو آپ کھو دیتے ہیں، یعنی 7ویں برس آپ کچھ کام نہ کریں۔ ایک چیز کھونے کے بدلے یعنی ایک سال کام نہ کرنے پر خدا آپ کو دگنا برکت دیتا ہے۔ خدا آپ کو تابعداری کے وقت زیادہ سے زیادہ برکت دیتا ہے، لیکن ان لوگوں نے کہا چلو ہم خاموشی سے تھوڑا بہت کام کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا۔ خدا نے کہا تھا 6 برس تک بونا اور کاٹنا، لیکن انہوں نے زمین کو آرام نہ دیا، وہ سبت کے آرام کی فرمانبرداری کرنے میں ناکام رہے۔ 7 برس کیوں؟ 70 برس تک وہ غلامی میں رہے۔ 70 برس آپ وہ سبتوں کا آرام زمین نے پایا، کیونکہ جب وہ وہاں پر تھے تو زمین کو آرام نہ ملا۔ 7 برس کیوں؟ نقشے پر آپ کو کتنے سبتوں کے سال دکھائی دے رہے ہیں؟ لازم ہے کہ یہ 7 برس ہوں۔ کتنے سالوں میں 70 سبتوں کے سال بنتے ہیں؟ اگر آپ 70 سبتوں کے سالوں کو 70 سے ضرب دیں تو آپ اعداد و شمار کو دیکھ سکتے ہیں۔ پس خدا نے بابل کو استعمال کر کے اپنے لوگوں کو سزا دی تاکہ انہیں سکھائے۔ پھر اسرائیلیوں نے توبہ کر کے کام کرنا شروع کر دیا۔ خورش کے دور میں فارس کی سلطنت کے دوران انہوں نے واپس آنا شروع کر دیا اور وہ اپنے آبائی وطن واپس لوٹنا شروع ہو گئے۔ 3 ادوار میں وہ واپس آئے۔ پہلی واپسی خورش بادشاہ کے اقتدار میں ہوئی، دوسری واپسی اس کے بھتیجے ارتخشستہ کے دور میں، جبکہ تیسری واپسی بھی ارتخشستہ کے دور میں ہوئی۔ پہلی واپسی کے وقت کیا ہوا؟ اگر آپ 70 برس تک اپنے گھر سے دور رہیں اور پھر واپس لوٹ آئیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے دل میں یہی ہوگا کہ آپ دوبارہ یہ غلطی نہیں کریں گے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پہلا کام کیا کیا؟ انہوں نے فقی کو اپنے لیے مقرر کیا۔ جب وہ اسیری میں گئے تو تمار جلا دیے گئے تھے، باقی کیا بچا ہوگا؟ انہوں نے باقی بچ جانے والے مقدس صحائف کی نقول تیار کر لی۔
اس وقت اس طرح سے مسودے تیار کرنا ایک مقدس کام سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں واپس آ کر انہوں نے فقیوں کو اجرت پر لیا۔ پھر انہوں نے کہا آؤ پاک ہو جائیں، آؤ شریعت کی تابع داری کو یقینی بنائیں۔ یہ آرتھوڈاکس یا شریعت کی پابندی کرنے والے قدامت پسند یہودی تھے۔ نئے عہد نامہ کے دور میں انہیں فریسی کہا جاتا تھا۔ پس وہ فریسی جو ہمیشہ یسوع کو ستاتے رہتے تھے، یہودیوں نے خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ ایک بار پھر خدا کے کلام کی تابعداری کے لیے مستعد ہوئے۔ انہوں نے اپنے آپ کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ان کی واپسی کے دوران ایک اور واقعہ ہوا، اور وہ یہ کہ سبھی لوگ نہیں بلکہ کچھ تعداد واپس آئی۔ اب تو پوری دنیا میں یہودی پائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت سبھی واپس نہیں لوٹے تھے، بلکہ کچھ ادھر ادھر بھی ہو گئے تھے، کیونکہ فارس بادشاہ نے کہا تھا کہ ہر کوئی جانے یا نہ جانے تلک سے آزادی محسوس کرے۔ یعنی خورس بادشاہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی کہ سبھی جائیں یا آدھے جائیں۔ اس نے آزادی دی کہ جو جانا چاہے۔ انہیں اپنے کلچر کے تعلق سے آزادی تھے، وہ ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہودی جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے عبادت خانے بنائے۔ یہی وجہ کہ ہر طرف پوری دنیا میں آپ کو یہودی لوگوں کی عبادت گاہیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یسوع نے کہاں پر تعلیم دی؟ پولس رسول نے کہاں پر تعلیم دی؟ جی ہاں، عبادت خانوں میں۔ خدا یسوع کے وقت کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ تیسری واپسی کے دوران ایک اور کام اس وقت خورس بادشاہ کے سلطنت میں ہوا۔ ہر کوئی اپنی زبان بول سکتا تھا، لیکن اسے خورس کے دور سلطنت میں بولی جانے والی زبان بولنا تھی۔ میری زبان کیا تھی؟ ارامی، جو کہ عبرانی زبان کے بہت قریب تھی۔ ارامی اس دور کی عام زبان تھی، حتیٰ کہ خدا یسوع مسیح کے دور میں بھی ارامی زبان بولی جاتی تھی۔ یسوع کے دور میں یونانی زبان عام بولی جانے والی زبان تھی، جیسا کہ سنگاپور میں پہلی زبان انگریزی زبان ہے۔ لیکن جب میں کسی جگہ پر جاتا ہوں تو عمومی طور پر چینی زبان بولتا ہوں۔ اس دور میں یونانی دفتری زبان تھی، لیکن بہت سے لوگ ابھی تک ارامی زبان بولتے تھے۔ پس دانیل کتاب، آسر کی کتاب اور بائبل مقدس کے بعض حصے ارامی زبان میں لکھے گئے، حالانکہ وہ عبرانیوں کے درمیان رہتے تھے۔ پھر یونانی باشندے کے وسیلہ یعنی اسکندر اعظم کی وساطت سے ہی بڑی فتح ہوئی۔ وہ لوگوں کے ذہنوں میں گھر کر گیا۔ 10-20 سال پہلے ہر یونانی لوگ امریکہ جانے کا خواب دیکھتے تھے۔ پھر ہر کوئی یونان واپس لوٹنے کا بھی خواہشمند تھا۔ اگر کوئی یونانی کچھ کرتا ہے تو ہر کوئی ویسا ہی کرنا چاہتا تھا، جس طرح ہر کوئی امریکی طرز کا لباس پہننا چاہتا ہے۔ ہر کوئی امریکی لوگوں جیسا ہیئر کٹ رکھنا چاہتا ہے۔ ہر کوئی تہذیب و ثقافت اپنانا چاہتا ہے۔ یونانی تہذیب و ثقافت اپنانے کے خواہشمند تھے۔ ہر کوئی یونانی زبان سیکھنا چاہتا تھا۔ بس ہر طرف یونانی کلچر پھیلتا گیا۔ پھر یونانی فلسفہ بہت دلچسپ ہے۔ اس طرح سے لوگوس فلسفی، اسٹوئک فلسفی، یہ سبھی یونانی فلسفے اور رومی فلسفے کے زیر اثر پروان چڑھے۔ لفظ یونانی کی جگہ پر ہیلنسٹک فلسفی بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک متضاد یا دورہ پن ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس الوہیت کے بت کے بارے میں تعلیم دیتے، اب یونانی لوگ الگ سوچ رکھتے تھے۔ ان کا کہنا کہ ایک روح ہے جو الہی روح ہے، لیکن اس نے جسم اختیار کیا۔ یونانی گرچہ ہر وقت بائبل کے مطابق ہی بات نہیں کرتے تھے اور وہ مسیحی بھی نہیں تھے، لیکن وہ اس دھورے پن کا شکار تھے۔ بس وہ الگ ہی سوچ اپنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے روحانی اور جسمانی میں ایک فرق کھڑا کر دیا، جس سے مسیحی لوگوں کو روحانی اور جسمانی پہلو کو سمجھنے میں مدد ملی۔ قائل کرنے کی خاطر، جیسا کہ میں نے کہا، لوگوس فلسفی یا لوگوس جسم اور روح کے درمیان تھا۔
یعنی روح اور جسمانی بدن کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا تھا۔ یاد رکھے خداوند یسوع مسیح لوگوس ہے، ابتدا میں لوگوس یعنی کلام خدا کے ساتھ تھا، اور اس نے جسم اختیار کیا، یعنی مسیح یسوع جسم کی صورت میں اس دنیا میں آیا۔ لوگوس روحانی بھی ہو سکتا ہے اور جسمانی بھی۔ پس اس دور میں یہودی اور اسرائیلیوں کی اور اس دور کے دیگر لوگوں کی خداوند یسوع مسیح کے تجسم کی حقیقت کو سمجھنے میں مدد ملی۔ یعنی ایسی روح نے جسم اختیار کیا جس کا زمین پر کوئی لینا دینا نہیں تھا، بلکہ یہ روح ایک پل کی حیثیت بن گئی۔ یہ روحانی دنیا بھی ہو سکتی ہے۔ جسم کا اظہار اس جسمانی دنیا میں ہوا، یعنی اس پر ہیلنسٹک فلسفے کا اثر ہے۔ آخر میں ہم اس روم پر بات کریں گے۔ اگر دو چیزیں پولس رسول نے روم اپنی اچھی شہراؤں کے سبب سے مشہور تھا۔ یہ ایک مقولہ تھا کہ سبھی سڑکیں روم کی طرف جاتی ہیں کیونکہ ان کی سڑکیں بہت اچھی تھیں اور شاندار، بلکہ اپنی مثال آپ تھیں۔ پر پولس رسول نے ان سڑکوں کا بہت اچھا استعمال کیا۔ اس نے ان شہراؤں کو استعمال کرتے ہوئے بشارتی کام کیا۔ اس نے انہیں انہی شہروں پر سفر کرتے ہوئے کئی کلیسیاں بھی قائم کی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پیکس رومانیہ کی۔ یہ روم کے متحد تھا۔ یہاں کا ہر ایک باشندہ امن و شانتی کی زندگی بسر کرتا تھا، کیونکہ رومی شہنشاہیت کے زیر سایہ رہنے والے لوگ بالکل بے خوف و خطر زندگی بسر کرتے تھے۔ ہر طرف امن و شانتی تھا۔ رومی شاہی اقتدار اس قدر مضبوط تھا کہ ہر کوئی جو ان کے زیر سایہ تھا آپس میں لڑنا جھگڑنا چاہتا تھا۔ آپ کہہ سکتے کہ اس دور میں رومی سرحد عبور کرنا بہت آسان تھا، بالکل ایسے جس طرح کوئی سنگاپور کے بارڈر کو عبور کر کے ملیشیا چلا جائے۔ آپ جانتے کہ جنوبی سرحد پار کر کے شمالی کوریا کی سرحد میں جانا بہت مشکل ہے، لیکن روم کی سرحدوں میں امن و شانتی تھی۔ رومی شہریت رکھنے والے سنگاپور کے لوگوں کی طرح دنیا کے کسی بھی حصے میں جا سکتے تھے۔ خدا مشکل وقتوں کو استعمال کر کے ہمیں عظیم کاموں کے لیے تیار کرتا ہے۔ خدا اپنے کلام کی منادی کے لیے اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے۔ مشکل وقتوں سے گزار کر ہی خدا اپنے لوگوں کو اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے تیار اور مسلح کرتا ہے، تاکہ وہ ہمیں پہلے سے زیادہ پرقدرت اور زبردست طریقہ سے استعمال کرے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مخلصی کی اس تاریخ میں جانچیں پرکھیں، دیکھیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اپنے آپ کو جانیں کہ آپ مسیح یسوع میں کیا رتبہ اور مقام رکھتے ہیں۔ طریق وقتوں میں خداوند آپ کے ساتھ ہے، اور خداوند مختلف ادوار میں سے گزار کر اپنے لوگوں کو سکھاتا رہا۔ اگر آپ بھی کسی طریق دور میں سے گزرے ہیں یا اس وقت بھی گزر رہے ہیں اور ابھی تک آپ خداوند کے ساتھ وفاداری سے چل رہے ہیں، تو خداوند آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے گا اور آپ خداوند کی فتح کو اپنی زندگی میں دیکھیں گے، جس طرح وہ لوگ 70 برس کی سیری کے بعد واپس لوٹے۔ خدا نے شاہ فارس خورس کے دل کو، ذہن کو ابھارا، تو خداوند کے لوگوں کو رہائی ملی۔ خداوند آپ کے لیے بھی ایسا ہی کرے گا اور آپ کو استعمال کرے گا تاکہ آپ دوسروں کو تسلی اور اطمینان دے سکیں۔ آئے ہم دعا کریں۔